أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة ويصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا أولئك في ضلال بعيد. جو آخرت کے مقابلے میں دنیا کی زندگی کو پسند کرتے ہیں اور اللہ کے راستے سے لوگوں کو روکتے ہیں اور اس میں ٹیڑھ پیدا کرنا چاہتے ہیں، یہ لوگ پرلے درجے کی گمراہی میں مبتلا ہیں۔ سورہ ابراہیم کی 3 آیت ہے۔ اس سے گزشتہ آیتوں میں قرآن کی حقانیت کی بات چل رہی تھی اور منکرین قرآن کے لیے جو اللہ تعالیٰ نے عذاب شدید تیار کر کے رکھا ہے، ان کے لیے ہلاکت اور بربادی ہے، اس کا تذکرہ آیا تھا۔ اور اس آیت میں بتایا جا رہا ہے کہ آخر قرآن کے اس قدر معجزات اور بینات دیکھنے کے باوجود یہ لوگ اس پر ایمان کیوں نہیں لائے، کیوں اس کو تسلیم نہیں کیا، نہیں مانا، اس کو اللہ کا کلام نہیں سمجھا اور اس کے پیچھے توجہ کیوں نہیں دی، کیوں غفلت برتی اس کے تعلق سے کہ اللہ کا کلام تو کیسا عاجز کر دینے والا کلام ہے، لوگوں کی ہدایت کے لیے بھیجا گیا۔ تو اس کی 3 وجوہات اور 3 حال بیان فرمائے ہیں اللہ تعالیٰ اس میں۔ ان لوگوں کی سب سے پہلی بات یہ کہ الذین یستحبون الحیات الدنیا علی الآخرہ، وہ لوگوں نے دنیا کی زندگی کو پسند کر لیا آخرت کی زندگی کے مقابلے میں۔ یعنی جو کچھ موجودہ زندگی ہے، یہاں کے نفع و نقصان، یہاں کے فائدے اور یہاں کے آرام، اس کو انہوں نے زیادہ اچھا سمجھا آخرت کے مقابلے میں، اس لیے انہوں نے ایسا کیا، یعنی راضی ہو گئے اس پر۔ الذین لا یرجون لقاءنا ورضوا بالحیاۃ الدنیا واطمأنوا بها والذین هم عن آیاتنا غافلون۔ سورہ یونس 11ویں پارے میں فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کہ جو جنہیں امید نہیں تھی اللہ کی ملاقات کی، الذین لا یرجون لقاءنا ورضوا بالحیاۃ الدنیا، اور راضی رہے اپنی دنیاوی حیات میں اور یہاں کی تماشوں میں، واطمأنوا بها، اور اطمینان سے بیٹھے رہے، والذین هم عن آیاتنا غافلون، اور وہ یہی لوگ ہیں جو ہماری آیتوں سے غفلت برتتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ ان کو آخرت کی فکر ہی نہیں ہے، یہاں کی محبت اس قدر غالب آ گئی ان کے دلوں پر کہ آخرت کی فکر ہی ان سے دل کے نکل گئی، اور آخرت کے مقابلے میں وہ اندھے ہو گئے، دھوکے میں ڈال دیا دنیا نے ان کو۔ انسان جس چیز کو سب سے زیادہ عزیز رکھتا ہے اس کے لیے دوسری چیزوں کو قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ جو لوگ دنیا کو عزیز رکھتے ہیں وہ اس کے مفاد کو کس طرح چھوڑنے کے لیے تیار ہوں گے؟ آخرت کے مفاد کو انہیں قربان کیوں نہ کرنا پڑے، وہ تو ایسا ہی کرتے ہیں، یعنی دنیا کے مفاد کی خاطر آخرت کے مفاد کو قربان کر دیتے ہیں۔ دنیا کی حد سے زیادہ محبت ہی انہیں آخرت کی انکار پر آمادہ کرتی ہے۔ اگر وہ کھل کر آخرت کا انکار نہیں کرتے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ واقعی انہوں نے آخرت کو اپنا نصب العین بنایا ہے، نہیں، بلکہ انہوں نے اگر واقعی آخرت کو اپنا نصب العین بنایا ہوتا تو پھر جو قدم بھی وہ اٹھاتے آخرت کو پیش نظر کر کے اٹھاتے، لیکن ایسا وہ نہیں کر رہے ہیں۔ دنیا کے کتنے معاملات ایسے ہوتے ہیں جس میں وہ دنیا ہی کو عزیز رکھتے ہیں، ایسا نظر آتا ہے، آخرت کی ان کو زیادہ فکر ہوتی ہی نہیں ہے۔ اور دوسرا حال ان کا یہ بیان فرمایا وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اللہ کے راستے سے لوگوں کو روکتے ہیں، انہیں صرف رکے ہوئے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کو اس لیے بھیجا تھا کہ اندھیروں سے نکال کر، کفر و شرک کی تاریکیوں سے باہر نکال کر اور بدعمالیوں سے ان کو دور کرتے ہوئے، نجات دلاتے ہوئے ایمان اور حق کی روشنی کی طرف لے کر آیا جائے، لیکن اس کو انہوں نے نہ صرف قبول نہیں کیا، پسند نہیں کیا اپنے لیے، بلکہ دوسروں کو بھی اس میں جانے سے روک دیتے ہیں۔ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، یہ ان کا جرم ہے، نہ صرف خود نہیں کیا بلکہ دوسروں کو بھی کچھ نہ کچھ کہہ کر اس سے روک دیا۔ وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا، اور تیسرا جرم ان کا، تیسری حالت یہ ہے کہ کجی تلاش کرتے ہیں، یعنی اللہ کے راستے میں، اللہ کے کلام کے بارے میں، یعنی کوشش کرتے رہتے ہیں کہ کہیں پر کوئی ایسی چیز مل جائے جس کو لے کر وہ اس پر اعتراض اور طعن کرنے کا ان کو موقع مل جائے تو طعن کر لیں۔ ابن کثیر فرماتے ہیں اس کے تعلق سے کہ
اس قسم کے جو لوگ ہیں جو اکثر یہ کوشش میں لگے رہتے ہیں، یہ فکر میں لگے رہتے ہیں کہ ان کی جو فکر ہے اور ان کی جو خواہشات، ان کی جو آرزوئیں ہیں، ان کی جو خیالات ہے، اس کے مطابق دین سے کوئی چیز ان کو حاصل ہو جائے، دین کے راستے میں سے یعنی اللہ کا جو راستہ ہے، روشن راستہ قرآن اور سنت، اس سے کچھ ان کی خواہشات کے مطابق مل جائے، ان کے جو خیالات انہوں نے دل میں سجا کر رکھ لیے ہیں اس کے مطابق وہ موافق چیزیں ان کو حاصل ہو جائے، تو پھر وہ اس کو اپنی حقانیت کے استدلال کے طور پر پیش کر دیں، یہ کوشش میں لگے رہتے ہیں۔ اس قسم کی جو ہے بے شمار اہل علم بھی آج ایسی ہی کوششیں کرتے رہتے ہیں کہ کچھ باتیں جو ہے گھڑ لیتے ہیں اپنے دل سے، اپنے خیالات سے، اور کبھی کوئی کسی سے متاثر ہو کر اور دیکھتے رہتے ہیں کہ کہیں کوئی چیز مل جائے قرآن اور حدیث میں، اور جب کبھی کوئی ایسی چیز ان کے خیالات کے مطابق ان کو مل جاتی ہے تو پھر وہ اس کو یہ سمجھنے لگتے ہیں کہ یہ میرے حق میں قرآنی دلیل ہے۔ یہ کجی ہے قرآن میں اور اللہ کے کلام میں جو ہے ٹیڑھا پن تلاش کرنے کی کوشش کرتے رہنا۔ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ۔ سورہ آل عمران کے پہلے ہی رکوع میں تیسرے پارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جو کتاب بھیجی ہے اس میں محکم آیتیں بھی ہیں اور متشابہ آیتیں بھی ہیں۔ محکم آیتیں تو اصل جو ہے قرآن کی اصل ہے، اور اس میں کچھ متشابہ آیتیں ہیں جس کے معنی اور مطلب سوائے اللہ تعالیٰ کے کسی کو نہیں معلوم، لیکن وہ ایسے ہی آیتوں میں، ایسے ہی احکامات میں اب کوشش کرتے رہتے ہیں کہ اس کی مراد کیا ہے۔ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ، اس کے فتنے میں پڑ جانے کی وجہ سے، اور اس سے مراد حاصل کرنا چاہتے ہیں کہ آخر یہ اس سے مراد کیا ہے، وہ متشابہ آیاتوں کے پیچھے پڑھ کر جو ہے اپنا وقت برباد کرتے ہیں اور اس میں سے کچھ تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جبکہ اس کی مراد سوائے اللہ کی کسی اور کو نہیں معلوم۔ والراسخون فی العلم یقولون آمنا بہ کل من عند ربنا، جو علم والے حضرات ہیں، اچھے لوگ ہیں، جو پختہ لوگ ہیں، وہ تو یہ کہتے ہیں کہ یہ سب کا سب میرے رب کی طرف سے ہے، میرے اللہ کی طرف سے ہے، اور اللہ ہی کو اس کا علم ہے، اور ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں۔ ایمان والوں کا حال ایسا ہی ہونا چاہیے کہ ایمان والے بندے تو وہ ہوتے ہیں جو کجی تلاش نہیں کرتے، اور کوئی چیز دل میں پہلے سے خیالات بٹھا کر اپنی خواہشات کے مطابق کوئی آیت یا کوئی لفظ نکالنا نہیں چاہتے۔ وہ تو یہ کہتے ہیں کہ قرآن اور سنت میں جو چیز ملے گی ہم اس پر عمل کریں گے، نہ کہ ہمارے دل اور خیالات میں جو چیزیں پیدا ہو گئی ہیں اس کے مطابق ہم قرآن میں سے کچھ تلاش کریں گے۔ ایسے بہت سے آج مل جائیں گے، لوگوں کو بیوقوف بنانے اور گمراہ کرنے کے لیے، اپنے خیالات کو جو ہے عملی جامہ پہنانے کے لیے، اور اس کو اپنی حقانیت کا استدلال کے طور پر وہاں سے کچھ نہ کچھ تلاش کرتے رہتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کو بھی دے دیتے ہیں وہاں سے، لیکن وہ گمراہ ہو جاتے ہیں۔ یہی بتایا گیا یہاں پہ وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا أُولَئِكَ فِي ضَلَالٍ بَعِيدٍ، یہ لوگ پرلے درجے کے گمراہی میں مبتلا ہیں، اس لیے ایسا کر رہے ہیں، ورنہ قرآن تو بالکل روشن ہے، بالکل روشن ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی آیتیں روشن بنائی ہے، اور اس سے ہدایت مل سکتی ہے جو ہدایت کا طالب ہے، جو بالکل خالی ذہن ہو کر ہدایت کی طلب کرتے ہوئے اس کو پڑھے گا اور اس کو سمجھے گا اور اس پر عمل کرنے کی نیت رکھے گا، تو اللہ تعالیٰ یقیناً اس کو ہدایت دیں گے۔ اور جو یہ کوشش کر کے جائے گا کہ دیکھتے ہیں کیا بولتے ہیں صاحب، ان کا جو ہے امتحان لینا ہے، ان کی آزمائش، تو یہ آزمائش میں خود پڑ جائے گا، جس کا یقین کر لینا چاہیے اس کو کہ جو کجی پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں اللہ کی آیتوں میں، اس کا ایک مطلب یہی بھی ہے کہ بس کچھ نہ کچھ نکالنے کی کوشش کرتے ہیں اس میں سے اپنے خیالات کے مطابق، یہی لوگ ہیں گمراہ۔ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ فَيُضِلُّ اللَّهُ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ ہم نے جو رسول بھی بھیجا اس کی قوم کی زبان ہی میں بھیجا تاکہ وہ اس پیغام کو لوگوں پر اچھی طرح واضح کر دیں، پھر اللہ جسے چاہتا ہے گمراہ کر دیتا ہے، جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، وہ غالب اور حکمت والا ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے اس حقیقت کو واضح فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جو رسولوں کو بھیجنے کا جو سلسلہ کیا تو اس میں اس بات کا لحاظ کیا کہ جس قوم کی طرف رسول کو بھیجا جا رہا ہے وہ اسی کی زبان والا ہو،
اس کی زبان جاننے والا ہو، تاکہ لوگوں کو بات کے سمجھنے میں آسانی ہو۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو ساری دنیا کے لیے رسول بنا کر بھیجا گیا تھا، اور قیامت تک کے لیے یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا فرمایا ایک مقام پر، سارے لوگوں کے لیے، اے لوگوں، اللہ تعالیٰ نے جو ہے اس رسول کو سارے لوگوں کے لیے جو ہے رسول بنا کر بھیجا ہے۔ اور صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفقہ علیہ حدیث ہے، جس کو حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ کسی بھی رسول اور نبی کو اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر اس کے اپنے خاندان اور قبیلے کے لیے ایک مخصوص وقت کے لیے مقرر فرمایا تھا اور مبعوث فرمایا تھا، لیکن مجھے جو 6 خصوصی باتیں دیگر انبیاء اکرام کے مقابلے میں دی گئی ہیں، جو خصوصیات مجھے دی گئی ہیں، اس میں سے ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ مجھے جو ہے قیامت تک آنے والی بنی نوع آدم ساری انسانوں کے لیے جو ہے نبی بنا کر بھیجا گیا ہے، اور ساری دنیا کے ہر حصے کے لیے، یعنی مجھے کسی خاص قوم کے لیے، کسی خاص وقت کے لیے نہیں، بلکہ عالمی پیغمبر بنا کر بھیجا گیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خصوصیت تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سارے انبیاء کے مقابلے میں، کہ قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے آپ نبی بنا کر بھیجے گئے ہیں، اور آپ کو جو شریعت، جو کتاب دی گئی، وہ شریعت اور کتاب کامل اور مکمل کر دی گئی۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ سورہ مائدہ 6 پارے میں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ آج کے دن میں نے نہ دین تمہارے لیے مکمل کر دیا اور اس کو پسند کر دیا تمہارے لیے، اور اپنی نعمت تمہارے لیے میں نے تکمیل کر دی۔ تو مطلب یہ ہے کہ ایک بہترین نعمت یہ قرآن اور شریعت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے دنیا کو دے دیا، اور بتا دیا کہ اب یہ کافی ہے تمہارے لیے قیامت تک کے لیے۔ اس میں کسی قسم کا کوئی رد و بدل نہیں ہوگا، اس میں کوئی ناسخ و منسوخ نہیں ہوگا۔ اب جو دے دیا گیا ہے، دے دیا گیا ہے، بس وہی اس پر تم کو عمل کرنا ہوگا۔ یہ بہترین اور مکمل شریعت ہے۔ اس میں کوئی اگر کچھ کرنے کی کوشش کرے گا تو وہ گمراہ ہو جائے گا۔ اس میں نہ ملانے کی گنجائش ہے، نہ اس میں سے کسی چیز کو نکالنے کی گنجائش ہے۔ تو یہ چیز اور یہ شریعت اور یہ کتاب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئی، آپ کی خصوصیت تھی اس میں کہ سارے انبیاء کرام کے مقابلے میں۔ اور ایک بات یہ کہ جیسا کہ فرمایا گیا آیت میں کہ ہر نبی کو اس کی زبان میں جو ہے بھیجا گیا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان تو عربی زبان تھی، قرآن کی زبان بھی عربی زبان تھی، لیکن دعوت و تبلیغ کی حد تک اللہ تعالیٰ نے عرب و عجم میں فرق مٹا دیا اس کا، یعنی سب سمجھنے لگے۔ دعوت و تبلیغ کی حد تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی کتاب میں جو ہے عجم و عرب کا جو فرق تھا وہ مٹ گیا۔ وہ اس طریقے سے کہ دنیا کے ہر حصے میں، ہر ملک میں، ہر کونے میں جو ہے اللہ تعالیٰ نے ایسے علماء دین پیدا فرما دیے جنہوں نے اس زبان کو سیکھا، اور زبان کو سیکھ کر اپنے اپنے علاقوں کی جو زبانیں تھیں، علاقائی زبانوں میں اس کو جو ہے لا کر سارے لوگوں کو بتایا، بڑی آسانی کے ساتھ جو ہے لوگوں کو یہ بات سکھا دی۔ آج دنیا کے کونے کونے میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سبوں سے ممالک ہیں اور ہزاروں زبانیں بولی جاتی ہیں، وہ ساری زبانوں میں لوگ وہاں پر بیٹھ کر محنتیں کر رہے ہیں، اپنی اپنی زبانوں میں جو ہے اس قرآن کو جو ہے اس کا ٹرانسلیشن کرتے ہیں، ترجمہ کرتے ہیں، اس کی تفسیر کر کے جو قوم سمجھ سکتی ہے جس زبان میں، وہ زبان میں سمجھاتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر اس کتاب کے لیے رکھ دیا تھا کہ حالانکہ عربی زبان میں نازل کیا گیا تھا اس کو، لیکن اس کو اتنا آسان کر دیا کہ دنیا کے سارے لوگ اس کو سیکھے۔ علماء کرام نے سیکھا اور سیکھ کر اس کو پھر جو ہے اپنے اپنے لوگوں کو اپنی زبانوں میں سمجھانے کی کوشش کی۔ یہ خصوصیت اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کے ساتھ رکھ دی ہے۔ فَيُضِلُّ اللَّهُ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ، پھر جسے اللہ چاہتا ہے گمراہ کر دیتا ہے، جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ ہدایت اور گمراہی صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی اصل میں ہادی اعظم ہے، اور جو نبیوں کو اللہ تعالیٰ جو ہے ہدایت کے لیے بھیجتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے حکم پر بھیجتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کے ریپریزنٹیٹو ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا پیغام لوگوں تک پہنچاتے ہیں، ان کی آیتیں لوگوں تک پہنچاتے ہیں۔ یہ پہنچانے کے لیے، ہدایت کا راستہ دکھانے کے لیے بھیجا جاتا ہے، لیکن دل میں ہدایت ڈال دینا اور لوگوں کو ہدایت پر چلا دینا یہ صرف اور صرف اللہ کا کام ہے، کسی اور کا نہیں۔ کوئی اس میں دخل اندازی نہیں کر سکتا۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور وہی ہے
غالب اور حکمت والا، دو صفتیں اسماء الحسنہ میں سے آیت کے آخری حصے ملا کر یہ بتلا دیا گیا کہ اللہ تعالیٰ تو وہ ہے جو زبردست ہے، غالب ہے، وہ جو چاہے کر سکتا ہے، وہ چاہے تو ساری دنیا کو مسلمان کر دے سکتا ہے، کوئی اس کے آگے پر نہیں مار سکتا، لیکن وہ اس کی حکمت کے خلاف ہے۔ وہ حکیم بھی ہے، وہ حکیم ہونے کی وجہ سے اس نے جو ہے ایک نظام بنایا ہے دنیا کا، اس کی آزمائشی طور پر رکھا گیا ہے یہاں پر ساری چیزیں، اور سب کو ارادے اور اختیار کی آزادی دے کر بھیجا گیا ہے، اور خیر اور شر کی راہیں ان کے اوپر کھول دی گئی ہے نبیوں کے ذریعے سے، آسمانی کتابوں کے ذریعے سے، اور دل میں بھی جو ہے ان کی یہ بات ڈال دی گئی خیر و شر۔ تو یہ ساری چیزیں دینے کے بعد ان کو ارادے اور اختیار کی آزادی دی گئی، اس وجہ سے کہ ان کا امتحان لینا مقصود تھا، کیونکہ امتحان لینے کی صورت میں اگر آزادی نہیں دی جاتی تو پھر وہ امتحان ہی نہیں ہوتا۔ اگر ہاتھ سے قلم کھینچ لیا جائے اور کہا جائے لکھو تو کیا لکھے گا بندہ؟ کچھ نہیں لکھ سکتا تھا، اس لیے اس کو قلم دے دیا گیا، کاغذ دے دیا گیا، اب کہا گیا کہ جو چاہے لکھو، تمہارے لیے آزادی ہے، لیکن تم کو بتا دیا گیا ہے کہ اللہ کی رضا کس چیز میں ہے اور ناراضگی کس چیز میں ہے، یہ ساری باتیں تمہارے اوپر واضح کر دی گئی، اور تم کو عقل و شعور دے کر بھیجا گیا، تم کو اشرف المخلوقات بنایا گیا، تم بیوقوف جاہل جانور کی طرح نہیں ہو، جانور کی طرح زندگی مت گزارو، وہ تو صرف کھاتا پیتا اور اپنی خواہش پوری کرتا ہے، تم بھی اگر وہی کام کرو گے تو پھر فرق کیا رہ جائے گا؟ لہم قلوب لا یفقہون بہا وَلَهُمْ أَعْیُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا۔ ان کا حال تو اللہ تعالیٰ خود بیان فرما رہے ہیں سورہ اعراف 9 پارے میں کہ ان کا حال تو یہ ہے کہ بالکل جانوروں کی طرح ہے، ان کو تو اللہ تعالیٰ نے سارے اعضاء دیے تھے، وہ ساری صلاحیتیں دیے تھے، ان کے پاس دل و دماغ تھا، لیکن اس سے انہوں نے سوچنے کا کام نہیں لیا، ان کو اللہ تعالیٰ نے سماعت دی تھی، کان دیے تھے، لیکن اس سے انہوں نے حق کو نہیں سنا، اور آنکھیں دی تھی لیکن آنکھوں سے انہوں نے حق کو نہیں دیکھا۔ ان کا حال یہ ہے کہ اولئک کالانعام بل ہم اضل، وہ تو مویشیوں چوپایوں کی طرح ہے، بلکہ اس سے بھی زیادہ گئے گزرے ہیں، کیونکہ ان کے لیے تو شریعت مکلف نہیں ہے وہ لوگ، لیکن انسان تو شریعت کے مکلف ہیں، اس کے باوجود اتنی صلاحیتیں، اتنی نعمتیں حاصل ہونے کے باوجود بھی وہ بالکل جانور ہی کی طرح اگر زندگی گزارا تو اس کا حشر خراب ہے، وہ گمراہ ہے اور اس کے لیے عذاب شدید تیار ہے، بتا دیا گیا۔ اور جو ہدایت کی طلب کرتا ہے اور دل میں تڑپ رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ اسی کو ہدایت دیتے ہیں، اور وہ عزیز اور حکیم ہے، وہ زبردست اور غالب ہے، کسی پر زبردستی نہیں کرتے، اور جو کچھ بھی فیصلے کرتے ہیں بڑے ہی حکیمانہ فیصلے کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح علم و عمل کی توفیق عطا فرمائے۔